أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء کی 10 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ سورہ انبیاء کی 9 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 65 تک۔ ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑنے کے بعد آپ کی قوم کے درمیان اور آپ کے درمیان جو کلام ہوا، جو بات چیت اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا، بعد اس کے کہ تم پھر چاہو پیٹھ دے کر تو ان سب کو چورا کر دیا، مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھے، بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ ان میں کہ کچھ لوگ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں، بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دے۔ بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے اے ابراہیم؟ ابراہیم نے سب فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہو۔ تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے بے شک تم ہی ظلم کرنے والے ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں۔ اللہ تبارک مطالعہ کا ارشاد ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے تم پیٹ پھر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو ابراہیم نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے ان کے بڑے بت کے شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، کہنے لگے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کام کیا، بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو کچھ لوگ بولے کہ ہم نے ایک نوجوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو اس نوجوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے تو اسے لوگوں کے سامنے پیش کرو تو شاید لوگ گواہی دیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو بولے اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکہ ان کے بڑوں نے کیا کیا ہوگا۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، تو انہی سے پوچھو اگر یہ بولتے ہو۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو اپنی دلوں کی طرف لوٹے۔ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اور کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ،
پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے، یعنی کہنے لگے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ ان آیات میں جو واقعہ بیان کیا گیا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک سالانہ میلہ لگتا تھا، وہ اس دن جنگل میں جاتے اور وہاں شام تک کھیل کود میں مشغول رہتے، واپسی کے وقت بت خانے میں آتے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے بارے میں مناظرہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کل ہماری عید ہے، آپ وہاں چلیں اور دیکھیں کہ ہمارے دین اور ہمارے طریقے میں کیا بہار ہے اور کیسے لطف آتا ہے۔ چنانچہ میلے کا دن آیا، آپ علیہ السلام سے میلے میں چلنے کو کہا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عذر بیان کر کے آپ نہ گئے، جبکہ وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جب ان کے باقی ماندہ اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے گزرے تو آپ نے فرمایا میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ آپ کی اس بات کو بعض لوگوں نے سن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کی طرف لوٹے تو آپ نے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، البتہ ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کرے گی۔ اس کا یہ معنی ہے کہ بڑے بت سے پوچھیں گے کہ چھوٹے بتوں کا کیا حال ہے، یہ کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں، کلاڑا تیری گردن پر کیسے رکھا ہے۔ یوں ان پر اس بڑے بت کا عاجز ہونا ظاہر ہو جائے گا اور انہیں ہوش آئے گا کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ یا یہ معنی ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کریں گے اور آپ کو حجت قائم کرنے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ جب قوم شام کے وقت واپس ہوئی اور بت خانے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں، تو کہنے لگے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کام کیا، بے شک وہ یقیناً ظالم ہے۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہمارا گمان یہ ہے کہ اس نے کیا ہوگا۔ جب یہ خبر ظالم و جابر نمرود بادشاہ اور اس کے وزیروں تک پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، شاید وہ لوگ گواہی دے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی فعل ہے یا ان سے بتوں کے بارے میں ایسا کلام سنا گیا ہے۔ اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ گواہی قائم ہو جائے تو وہ آپ کے در پہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے اور ان لوگوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ آپ نے اس بات کا جواب کچھ نہ دیا اور مناظرہ شان سے تعریض کے طور پر ایک عجیب غریب دلیل قائم کی۔ فرمایا ان کے بڑے سے اس غصے سے ان کے بڑے نے اس غصے سے ایسا کام کیا ہوگا، اس کے ہوتے ہوئے تم اس کے چھوٹوں کو پوچھتے ہو، اس کے کندھے پر اڑالا ہونے سے ایسا ہی سمجھا جا سکتا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تم مجھ سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہو تو خود بتائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ لوگ اس بات پر غور و فکر کریں کہ جو بول نہیں سکتا، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا اور اس کی خدائی کا اعتقاد رکھنا باطل ہے۔ چنانچہ جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ لوگ غور کرنے لگے اور سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر ہے اور اپنے آپ سے کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو جو ایسے مجبوروں اور بے اختیاروں کی عبادت کرتے ہو۔ جو اپنے کاندھے سے کلاڑی بھی نہ ہٹا سکے وہ اپنے پجاری کو مصیبت سے کیا بچا سکے گا، اس کے کیا کام آ سکے گا؟ مگر اتنا سوچ لینا ایمان کے لیے کافی نہیں جب تک کہ اقرار و اعتراف بھی نہ ہو، اس لیے وہ مشرک ہی رہے۔ صبح 21 والا رسیم یعنی کلمہ حق کہنے کے بعد پھر ان کی بدبختی ان کے سروں پر سوار ہو گئی اور وہ کفر کی طرف پلٹے اور باطل جھگڑا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں تو ہم ان سے کیسے پوچھیں، اور ابراہیم تم ہمیں ان سے پوچھنے کا کیسے حکم دیتے ہو؟ صدق اللہ العظیم۔